فیملیز کے ریلیشن شپ، چاچا چاچی، تایا، خالوں، ماموں کے ساتھ بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے، اور یہ ریلیشن شپ کیسے چلائے جائے اور کیا آج کے دور میں ہی چلانے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم نیوکلیس فیملیز میں رہتے ہیں تو شاید ہمارے میں اب وہ یہ چیلنج بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب ہم اکٹھے رہا کرتے تھے پھر یہ چیلنج بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ ساتھ رہ کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی سیکھ لیتے تھے. لیکن آج کل یہ چیلنج بہت بڑھ چکا ہے، اور دونوں سائڈ کی سٹوریز ہیں. کچھ سمجھتے ہیں کہ جی ریلیشن شپ، ایسے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ریلیشن شپ ٹوٹلی توڑ ہی دیے ہوئے ہیں کہ جی نہیں چلتے تو بس ٹھیک ہے. آپ کو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایگزامپل نظر آئے گی جہاں پہ کسی نہ کسی سے رشتوں سے تعلق توڑ دیا گیا. آپ کو دوسری ایگزامپلس بھی نظر آتی ہیں. کچھ معاشرے کے ایسا بھی طبقے ہیں جہاں پہ ریلیشن شپس کو چلانا نعوذ باللہ ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کریں تو کر لیں، لیکن ریلیشن شپ ناراض نہیں ہونے چاہیے. تو مجھ سے یہ سوال ڈفرینٹ طریقے سے پوچھا، لیکن بیسیکلی جو میں نے سوال فریز کیا وہ آلموسٹ ایسے ہی بنتا ہے. سارے 3-4 سوالوں کو مجموعہ میں نے بنا کے یہ سوال بنایا. اس میں 2 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جن کو یہ نہیں پتہ کہ ریلیشن شپس کی اہمیت کیا ہے، کہ قرآن پاک میں، ہمارے دین میں ریلیشن شپس کی بہت اہمیت ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو سورۃ النساء کی جو ایک سب سے پہلی آیت ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم خلقکم من نفس واحدہ. یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، تقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر تمہارا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا من النساء، اور اس میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیے. اب اس میں سے جو اگلی ہے وہ بہت اہم ہے. واتقوا اللہ، دوبارہ سے اللہ اسی ایک آیت کے اندر واتقوا اللہ الذی تساءلون بالارحام، اور اللہ سے ڈرو. اور کیوں ڈرو؟ کیا کہہ رہے اللہ؟ تساءلون بالارحام، اور رحم کے رشتوں کو، اللہ سے ڈرو اور رحم کے رشتوں کو چلاؤ. میرا خیال ہے یہ جو رحم کے رشتے ہیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ رحم کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو رحم کا رشتہ ہے اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں پیٹ کے رشتے. یہ آسان الفاظ میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ پیٹ کے رشتے بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن یہ رحم وہ رحمان والا اور رحیم والا رحم ہے. یعنی کہ یہ، اور اس کے لیے چلیں اس کو ایک اور آسان طریقے سے سمجھیں. جب آپ قربانی کرتے ہیں تو 3 حصے بنتے ہیں. ایک حصہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، ایک ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جن کو آپ نہیں جانتے، جن کو آپ یتیم، مساکین، سوال کرنے والے، ان کو آپ کہتے ہیں. تیسرا حصہ کس کا ہوتا ہے؟ جس کو آپ اقربا کہتے ہیں، قریب کے لوگ. اب یہ جو قریب کے لوگ ہیں یہ رحم کے لوگ اس میں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ماں باپ بہن بھائی ہوں گے، نہیں، اس میں ہر وہ رشتہ جو قریب کا ہے ان کا ایک حصہ ہے. تو یہ رحم کے روز میں دوست یار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا چچا چچی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب کی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ جو سوشل سسٹم ہے اسلام کا بڑا اسٹرانگ ہے. اور اس سوشل سسٹم کی بنیاد جو ان سی ہے نا وہ ریلیشن شپس پہ ہوتی ہے. تو اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے شک کی کہ رحم کے رشتوں کو چلانا بہت ضروری ہے. اور اس کے اوپر اکثر اوقات لوگ جس طریقے سے رشتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں یہ بالکل اسلام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسری ایک اور سورۃ النحل کی آیت جو ہم اکثر اوقات بلکہ ہر جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور اگر رحم کو آپ نے سمجھنا ہے تو قربا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایتاء ذی القربی، کہ لوگوں کو، قریب کے لوگوں کو دو. یعنی کہ یہاں تک ان رشتوں کا حقوق ہیں کہ آپ کی انکم کے اندر ان رشتوں کے
حصہ مقرر ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتوں داروں کو دو، قریب کے لوگوں کو دو. وہاں اگر آپ کو سارے ویل آف ہیں تو چلیں آپ ان کو کھانے میں بلا لیں، تحفے تحائف دے دیں، وہ دیں. تو یہ سمجھنے کی اگر جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو ایک اور سورۃ رات کی آیت ہے، اور اس میں تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں تو آپ کو حکم دیا کہ یہ کرو، لیکن سورۃ رات کی جو آیت ہے 25 نمبر، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ سزا کیا ہے، اور میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھتا ہوں. اور جو لوگ اللہ کا عہد مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اس چیز کو توڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں. اس کا مطلب رشتوں کو توڑنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد، جب معاشرے میں رشتے، سوشل سوسائٹی کے اندر جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو فساد ہو جاتا ہے. آج کل آپ کو جو نظر آتے ہیں وہ فساد ہے، تو وہ اور فساد میں چاہتے ہیں. اللہ آگے سنیے کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ ایسے لوگ جو رشتوں کو ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ملک میں فساد پھیلاتے. یہ فساد ہے رشتوں کو توڑنا. ان کے لیے لعنت ہے، اور نہ صرف یہ کہ لعنت ہے، ان کے لیے برا گھر بھی، یعنی کہ آخرت کے ساتھ میں بھی ان کا ساتھ بڑا برا ہونا ہے. اور اگر آپ احادیث پڑھنی شروع کریں تو بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ جناب ایک صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث بڑی اہم ہے جس میں بار بار کوٹ کی جاتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق فراخ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتوں کو، جو رحم کے رشتے ہیں، ان کو وہ آنر کرے. اور پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اگر جو لوگ مجھ سے رشتہ توڑ دیں، خود توڑ دیں، تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے کہا یہ جو حکم ہے رحم کے رشتوں کو چلانے کا، یہ تو حکم ہے ہی اس وقت کہ جب کوئی توڑے تو تم برقرار رکھو. یعنی کہ اکثر اوقات میں لوگوں سے سنتا ہوں، اور جی میں کی کرا انہیں مینو جناب کروں کر دیتا، میرا دماغ خراب ہے، میں دوبارہ کال کرا، میرا قصور ہی نہیں ہے گا. تو وہ یہ حدیث اس چیز کو گواہ دے رہی ہے کہ اگر اس نے آپ کو گھر سے نکال بھی دیا نا، اس نے توڑ بھی دیا رشتہ، آپ نہیں توڑیں گے، کیونکہ آپ کی آزمائش وہیں سے ہی تو شروع ہونی ہے کہ جب کسی نے رشتہ توڑا تو آپ نے کیا کیا؟ جو آپ کو کھانے میں بلا رہا ہے، جو آپ کو جناب دعوتیں ہو رہی ہیں، آپ اس کے گھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، تو اس کا تو حساب کتاب تو برابر ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ تو آپ تو اپنے لے اور دے کے اندر اس کو آپ نبھا رہے ہو. اصل نبھانا تو وہاں سے شروع ہوگا جب آپ کے ساتھ کوئی رشتہ توڑے اور آپ اس رشتے کو برقرار رکھیں. تو یہ تو ہو گیا جناب اس کی اہمیت کہ اس پہ تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں اکثر اوقات لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان رشتوں کو نبھانے کے لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نعوذ باللہ شاید یہ رشتے خدا سے بھی اوپر چلے گئے. ماں نے فون کر دیا تو جناب بیوی کے ساتھ لڑائی شروع کر دی. اب وہ اپنی طرف سے ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے. یا رشتوں کے احترام کے اندر خدا تعالیٰ کے حقوق کا ستیہ ناز پھیرا جا رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتوں کو ہر حال میں چلانا ضروری ہے. نظر آ رہا ہے کہ وہ جو رشتہ دار ہیں وہ یہ دیکھیں، یہ جب قرآن پاک میں یا حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے نا، تو وہ جیسے ہم سائنس میں تھیوری ہوتی ہے نا کہ جی ایوری تھنگ کانسٹنٹ، تو پھر یہ اپلائی ہوگا. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں بھی ایک معاشرے کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک معاشرے کا، اور یہ زیوم کیا جا رہا ہے کہ معاشرہ آرڈنری ہے. لیکن اگر آپ کے ایسے اور معاشرے کے اندر یعنی کہ سارے لوگ سادرہ یہ کہاں بھی آئی ہیں؟ مدینہ میں. یہ مدینہ کے معاشرہ تھا. مدینہ کے معاشرے میں آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ساری کی ساری سوشل ایونز ہو رہی ہوں، کیونکہ آپ کے سامنے اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہوتی تو مکہ سے ہجرت نہ ہوئی ہوتی. آپ کے سامنے مکہ میں رشتے ٹوٹے ہیں،
یہ بڑی فائن لائن ہے. میں نے یہ میرا خیال پہلا پروگرام تھا جس میں ایک سوال پوچھا گیا تھا اسلام میں ماڈریشن کیا ہے. میرا خیال ہے ہم ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں ماڈریشن کو سمجھ نہیں آتی. ایک ایکسٹریم ہے رشتوں کو توڑ دینا, اور یہ توڑنا اپنی نفس کے اوپر. دیکھیں مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نفس کے اوپر جس چیز کا میرے پاس اختیار ہے, میرے پہ نفس کے اوپر میری پکڑ تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کوسچن کے اوپر بھی سمجھنے کے لیے ہیبٹ نمبر 9 کو شامل کر لیجئے. اور ہیبٹ نمبر 9 کہتی ہے بگن ود دا بگننگ ان مائنڈ. میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا تھا؟ میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں, اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت اس چیز میں آ رہی ہے اگر میں اپنی نفس کے لیے کسی کو چھوڑ دوں, میرا خیال نہیں کیتا, میرا دھیان نہیں رکھتا, میری عزت نہیں کرتا, میں نے روٹی نہیں چنگی کھواندا, میں نے گھر بلاندا نہیں, میں نے تحفے نہیں دیندا, میرے سے بدتمیزی کی ہے. مزے کی بات ہے ان چیزوں پہ ہم رشتے توڑتے ہیں, ایسے توڑتے ہیں. میری بیوی کو جناب اس نے بال کھڑا کر دیا, میرے بچوں کا دھیان نہیں کیا, ایک بندہ ہے گیا. اللہ اس چیزوں پہ رشتے نہ توڑنے کا حکم دے رہا ہے, اور جن چیزوں پہ رشتوں کو توڑنے کا حکم ہے اس کو ہم نہیں سمجھتے. تو دیٹ مینس جہاں پہ نفس ہوگا, مین ورسز مین ہوگا, دو خلیفہ ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے سے رکھ رکھاؤ میں وہ میری نفس کا امتحان ہے. اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی, اس رشتہ دار نے میرے ساتھ زیادتی کی, اس رشتہ دار نے مجھے گھر بنانا چھوڑ دیا, اس رشتہ دار نے یہ کرنا چھوڑ دیا, میرے بچوں کا دھیان کرنا چھوڑ دیا, گفٹ دینے چھوڑ دیے, وغیرہ وغیرہ. وہاں پہ میری نفس کا امتحان ہے, میں رشتہ نہیں توڑوں گا. لیکن اگر میں نے یہ جان لیا اور سمجھ لیا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں اور میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے یہ نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے اگینسٹ میں کچھ نہیں ہوگا, تو میں کسی ایسے رشتہ دار سے اگر بائیکاٹ کروں جس کے گھر میں خنزیر آتا ہو, جو بینک میں کام کرتا ہو, یا جس کے گھر میں نان پائس یا نان جسے ہم اسلامک ٹرمینالوجی کے اندر حلال کا ورڈ یوز کرتے ہیں, حلال انکم نہیں ہے, رشوت آتی ہے, گھر میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے, ناچ گانا لگا ہوا ہے, کپڑے صحیح نہیں پہنے جاتے, اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, سوشل سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, پردے کا احترام نہیں کیا جا رہا. میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے سامنے 90% معاشرہ تو مزے لے رہا ہوتا ہے کہ چل یار میں آپ بہتر سے بہتر بھی جو مسلمان ہے نا وہ کہے گا چل یار میں تو نہیں نہ کرتا, لیکن یار وہ بزرگاں نے بلایا سی نہ تو نہیں نہ کیتی جاندی, وہ بیٹھا ہوگا اگر. اب یہاں پہ اٹھنے کا حکم ہے, یہاں پہ رشتے توڑنے کا حکم ہے, اور توڑنا بھی آخری سٹیج ہے. بھئی میں اگر کسی ایسے شخص سے ملتا ہوں جس کو اس چیز کا احساس ہے کہ میں شراب نہیں پیتا, میں غلیظ نہیں کھاتا, اور وہ میرا احترام کرتا ہے, مجھے شراب پینے پہ نہیں زور لگاتا, اس کو پتہ ہے کہ میں ٹیلی ویژن کس طرح کے واحد پروگرام نہیں دیکھتا, میں گھستا ہوں تو ٹیلی ویژن بند کر دیتا ہے, تو ایسے رشتے کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکم دینکم ولی دین. لیکن جہاں پہ مجھے نظر آئے کہ نہ صرف یہ کہ یہ کام کر رہا ہے بلکہ مجھے بھی اس میں شامل کر رہا ہے, یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھوں, لے تو ایسا نہیں کرتا, تیرا دماغ خراب ہو گیا. یا مجھے یہ خوف ہے کہ میرا اپنا دین جو سا خراب ہو جائے گا, میری اولاد کی تربیت خراب ہو جائے گی, اور میں اس اقربا پروری میں آ جاؤں گا کہ میں ان کو اس لیے نہیں چھوڑ سکا کہ مجھے اپنے قبیلہ پیارا تھا, مجھے اپنا خاندان پیارا تھا. تو پھر وہ جو مکہ اور مدینہ میں ہوتا رہا اور خاندان چھوٹتے رہے, تو پھر وہ کیا تھا؟ تو یہ بڑی ایک فائن لائن ہے.
کہ کہاں پہ چھوڑیں گے. اکثر اوقات جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کے لیے چھوڑا، اللہ کے لیے نہیں چھوڑتے ہم، آپ اپنی ذات کے لیے چھوڑتے ہیں. کوئی شخص آپ کو گھر سے گالی نکال دے، کوئی شخص آپ کو منہ پہ تھپڑ مار دے، کوئی آپ کو گالی دے دے، آپ ایسے بھاگیں گے اس کے گھر سے. لیکن جس رب نے پیدا کیا، اس رب کی محبت یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دین کی اس گھر میں، اور کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ اس وقت اٹھ کے آئے کہ اللہ ہی اس کی انگلی پکڑے. یہ ایشو ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں کافی بوڑھا ہو گیا ہوں 35 36 40 سال سے وہی ڈرامے جو میں سنتا آ رہا ہوں وہ آج بھی وہی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ایک طرف چلے جائیں گے. میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کسی سے کوئی مشورہ لیتے ہیں نا، تو الفاظ سے زیادہ یہ اہم ہے کہ وہ الفاظ بیان کرنے والا کون شخص ہے. آپ کسی بہت ہی دھیمی طبیعت کے آدمی کے پاس یا عالم کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو یہ کہے گا نہیں آپ رشتوں کا احترام کریں. مجھے اکثر اوقات کہا جاتا ہے فائز صاحب لوگ تو 5 منٹ کے جواب دے دیتے ہیں، 3 منٹ میں جواب، آپ کے جواب 20 منٹ کے ہوتے ہیں. بھائی میرے جواب 20 منٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ میں نے آدھے جوابوں میں، آدھے سچ میں ہزاروں زندگیاں تباہ ہوتے دیکھی ہیں. اور علماء کے ساتھ، عالم کے ساتھ، وزڈم والے شخص کے ساتھ سوال جب کوئی کیا جائے نہ جواب دیں، لیکن اگر سوال کیا گیا تو اس کا حق ادا کریں، لوگوں کو بتائیں اس کی ریپرکشنز کیا، دونوں سائڈ کی بات بتائیں. میرا کام اپنی بائسس بیان کرنا نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یار چلائی جاؤ یا میں سمجھتا ہوں چھوڑ دو یار، نہیں ایسی بات نہیں ہے. دین ایسا ہے ہی نہیں. یہ میں جانوں میرا رب جانے، رب دلوں کے اندر ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت مجھے یہاں پہ جوڑے ہوئے کون ہے. اگر مجھے خوف خدا ہے تو میں اٹھا کیوں نہیں؟ مجھے خوف خدا نہیں، مجھے خوف بیوی ہو سکتا ہے مجھے خوف خامند ہو سکتا ہے، مجھے خوف محلہ ہو سکتا ہے، مجھے خوف بزرگوار ہو سکتا ہے، مجھے خوف والد صاحب ہو سکتا ہے. تو پھر اگر یہ سب تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں چلے گئے حاضر کو چھوڑ کے؟ وہ بھی انجوائے کرتے. آپ کے سامنے قرآن پاک میں کتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی کہانیاں موجود ہیں، لیکن وہ رشتے رب کی وجہ سے ٹوٹے تھے. تو یہ اس کو بڑی ایک فائن لائن کر لیجئے، اور دل سے ایک دفعہ نہیں، جہاں تک آپ کا اختیار ہے رگڑا کھانے کا، بےزتی سہنے کا، حق مروانے کا، گالیاں کھانے کا، وہاں پہ میرا مشورہ یہ ہوگا کسی کے پاؤں بھی پڑنے پڑے تو رشتوں کو چلائیے گا. لیکن جہاں یہ میرا اختیار ہے میری ذات کے اوپر کہ اللہ جانتا ہے میری اس گھر میں عزت نہیں کی جاتی، مجھے انسلٹ کیا جاتا ہے، میرے بچوں کا دھیان نہیں کیا جاتا، تحفے تحائف نہیں دیے جاتے، پیار نہیں کیا جاتا، محبت نہیں، لیکن میں چلا رہا ہوں. لیکن جہاں پہ رب آ جائے، جہاں پہ، اور یہ قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے یاد پڑتا ہے کچھ آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے یا رسول اللہ جہاں پہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے. نعوذ باللہ. آپ کو مسلمانوں کے اسٹیٹ کے اندر ایسا نہیں نظر آئے گا کہ ہم خود اب تو یہ بھی ورسٹ کیس سینیریو کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتا ہے جو بالکل ہی بگڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ اللہ کے نعوذ باللہ ڈائریکٹلی وائلیٹ کیا جاتا ہے. لیکن مذاق اڑانا کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مکس گیدرنگ میں یہ نہ کرنا، ڈانس گانا ناچ نہ کرنا. آپ دیکھتے ہیں جناب شادیوں میں بوڑھے بوڑھیاں ناچ رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو آسان طریقہ یہ اٹھ کے آ جائیے. لیکن جہاں پہ آپ کو لگے کہ اب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، انہوں نے آپ کو کنونس کرنا شروع کر دیا ہے، وہ آپ کے اس چیز کا خیال نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے السلام علیکم رکھیں. اگر آپ کو لگے کہ جانا تو آپ فون پہ بات کرتے ہیں، رشتے کو نبھا لیں، لیکن جانا چھوڑ دیں. اگر وہ بھی کام نہیں آتا
تو پھر آپ ان سے ریکویسٹ کر دیں گے دیکھیں جی میں آپ سے ملنا ضرور چاہتا ہوں لیکن پلیز میرے بچوں کو ٹافیاں نہ کھلایا کریں, انہیں جناب ٹی وی کے ڈرامے نہ دکھایا کریں, انہیں جناب کارٹونز کے آگے نہ بٹھا دیا کریں. اور آج کل یہ ہر گھر میں اسپیشلی کیونکہ آج کل پھر وہی حالات آ رہے ہیں کہ بچے بیچارے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں, وہ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ جی والد صاحب جو اس کا باپ ہے وہ تو کہتا نہیں میں نے بیٹے کو جناب بیٹی کو ڈرامہ نہیں دکھانا, تو پتہ چلتا ہے وہ دادا دادی کے ساتھ ڈرامہ دیکھ رہا ہے, دادا دادی اسے کارٹونوں کے آگے بٹھایا ہوا ہے. وہ دادا دادی بھی ماڈرن ہو گئے ہیں, وہ دادا دادی یہی ہیں جنہوں نے آپ کہانیاں خود آتی تھی, آپ دادا دادی بھی جو ان سے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں واہی یاد قسم کے. تو وہ اکثر گھروں میں مجھے یہ شکایت آتی تھی اب ایسے باپ کو کیا کریں, ایسی ماں کا کیا کریں. تو بس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کیجئے چل جائے, لیکن جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کی نسل بھی ہاتھ سے نکل جائے گی, آپ کا آخرت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی, اینڈ یو ول ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, تو بجائے اس کے ماں باپ کے آگے آپ اف کر نہیں سکتے, بڑوں کو آپ سمجھا سکتے نہیں. تو اگر آپ کو لگے کہ اگر میں اف کر نہیں سکتا, اگر میں ساتھ رہوں گا تو میں روز کہوں گا اماں یہ آپ نے کیا کر دیا, ابا آپ نے یہ کیا کر دیا, میرے بچے کو کیوں کھلا دیا, یہ میں اسے منع کیا ہوا ہے, یا میں نے اس کو ٹی وی کیوں دکھا رہے ہیں. تو اس سے کہیں بہتر ہے اس اف کرنے سے کہ آپ ان کو گلے لگائیں اور اوپر والے گھر میں کہیں چلے جائیں, ساتھ والے گھر میں شفٹ ہو جائیں, دھیان کر لیں. لیکن اللہ بھی کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں, جتنا مرضی دھیان کریں لیکن ہجر کر جائے جہاں تک ہو سکتا ہے. اور اگر پھر یہ بھی نہ چلے, کوئی آپ کے ڈنڈا لے کے پیچھے چل جائے آپ کو بدلنے کے لیے کہ میں تو آپ کو اختیار دے رہا ہوں کہ جی آپ جو مرضی کریں مجھے نہ تنگ کریں, لیکن اگر آپ یہ کہیں نہیں میں تو خود جو کروں گا تو کروں گا, تمہارے سے بھی کرواؤں گا, تم سے بھی, تم بھی ڈانس کرو گے, تم بھی یہ کرو گے, تو پھر جناب ایسے لوگوں سے نہ ملنا ہی بہتر ہے. تو یہ بڑا ایک فائن لائن ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے. مجھے آپ دھوکہ دے سکتے ہیں, اپنے آگے پیچھے لوگوں کو دھوکہ, رب کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ جانتا ہے آپ کے دلوں کے اندر کہ یہ جو رشتے آپ نے نبھائے ہیں کیوں نبھائے ہیں, کس خوف سے نبھائے ہیں, اور اگر یہ رشتے توڑے ہیں تو کس کے لیے اور کس خوف سے توڑے ہیں. تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا.